ورحمۃ اللہ علیکم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نیک کاموں میں آگے بڑھنے کا حکم فرمایا اور فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو انسان بھی صدقہ دے، خیرات دے، زکوٰۃ نکالے، یہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے اللہ کو قرض دیا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے لوگ صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ بنا کر کے انہیں آخرت کی نیکیاں، میدان قیامت کی نیکیاں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ وہاں کی نیکیاں، وہاں کی دولت اور وہاں کے پیسے ہیں، جیسے دنیا کی کرنسی الگ ہوتی ہے، ایسی آخرت کی کرنسی جو ہے وہاں پر جو یعنی کہ نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان پیسوں کو، ان زکوٰۃ کو، صدقات کو اللہ تعالیٰ بہت ساری نیکیاں بنا کر کے آخرت میں ان کے لیے بہت سارا عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے جب بھی ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، یوں سمجھیے کہ گویا ہم دینے کے بعد ختم نہیں ہوا، بلکہ اس سے بہت زیادہ ہمیں واپس اللہ تعالیٰ واپس آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ تو صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے غریبوں کا پیٹ پلنا، غریبوں کے گھر آباد ہونا، غریبوں کی زندگیوں میں خوشیوں کا آ جانا، غریب کی غریبی ختم ہو جانا، یہ مقصد ہے زکوٰۃ سے اور صدقات سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ اہلیہ مبارکہ ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، یہ ساری امت کی ماں ہیں۔ یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرح رمضان ہو، غیر رمضان ہو، اتنے زیادہ صدقہ خیرات کرتے۔ ایک مرتبہ کو واقعہ ان کے پاس 70,000 درہم آ گئے۔ انہوں نے مدینے کے ضرورت مندوں کو، بیواؤں کو، غریبوں کو، تمام چھوٹے چھوٹے ضرورت مند بچوں کو بلا کر کے بانٹنا شروع کیا۔ بانٹتے رہے یہاں تک کہ 70,000 جو درہم تھے، 70,000 درہم شام ہونے سے پہلے دن ختم ہونے سے پہلے وہ درہم ختم ہو گئے، اور ان کے پاس بالکل کچھ بھی نہیں تھا۔ اور ایسے ہی ایک مرتبہ ان کے پاس تقریباً 1,00,000 درہم آ گئے، ایک گونین آ گئے، یعنی کہ اس میں 1,00,000 درہم تھے۔ انہوں نے لوگوں میں، غریبوں میں بانٹنا شروع کیا، بانٹتے رہے یہاں تک کہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، اور وہ روزے کا وقت تھا، وہ روزے کی حالت میں وہ موجود تھیں۔ جیسے ہی افطار کا وقت آیا، تب انہیں خیال آیا کہ میں نے سب کچھ 1,00,000 لوگوں میں خرچ کر دیے ہیں، میں افطاری کے لیے، افطاری جب روزہ کھولنے کے بعد کچھ کھانا پینا ہوتا ہے، میں افطاری کے لیے تھوڑا سا گوشت منگا لیتی، یا افطاری کھولنے کے لیے کچھ میں اپنی سہولت کر لیتی، مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ مجھے خود افطاری میں کچھ ضرورت ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا خاندان ایسا تھا کہ وہ لوگوں کا اتنا خیال کرتے، لوگوں میں اتنا بانٹتے، اتنا صدقہ خیرات کرتے کہ خود اپنے آپ کو بھول جاتے کہ ہمیں بھی کیا ضرورت ہے، گھر میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ یعنی بتلانا مقصود ہے کہ جیسے ہم دنیا میں پیسے جمانے کی فکر کرتے ہیں، یہ لوگ اصل میں آخرت کی دولت جماتے تھے۔ یہ صدقہ دینا، خیرات کرنا اصل میں یہ دولت دیکھنے کے لحاظ سے خالی ہو رہی ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ سب کچھ واپس عطا فرماتے ہیں۔ اور ایسے ہی محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ مجھے ضرورت ہے، مجھے پیسوں کی بڑی سخت حاجت پیش آئی ہے، میں آپ کے پاس ایک امید لے کر آئے ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر آج میرے پاس 10,000 درہم بھی ہوتے، میں تمام کے تمام تمہارے حوالے کر دیتی۔ پھر اس کے بعد وہ واپس چلے گئے، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں دینے کے لیے، صدقہ خیرات کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے، سخاوت کرنے کے لیے۔ جب وہ چلے گئے تو ایک صحابی کے پاس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس 10,000 درہم اور تحفے کے طور پر آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنی زبان سے ایک بات ابھی کچھ دیر پہلے کہی تھی کہ اگر میرے پاس 10,000 درہم بھی ہوتے، اگر اللہ مجھے اتنی دولت بھی دے دیتے، میں تمام کا تمام میں تمہارے حوالے کر دیتی۔ یعنی یہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ کو قبول ہوگی، اللہ نے 10,000 درہم بھیج دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی طرف سے میرا ایک امتحان یہ چل رہا ہے، اللہ کی طرف سے میرا ایگزام چل رہا ہے، میں نے اپنی زبان سے 10,000 درہم دینے کا وعدہ کیا، اللہ نے مجھے وہ پیسے دے دیے، اب میرا امتحان ہے کہ میں خرچ کروں یا نہ کروں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے محمد بن منکدر رحمہ اللہ کو بلایا اور ان کے حوالے 10,000 درہم سارے کے سارے پیسے دے دیے، اور دے کر کے کہا جاؤ تمہاری جو ضرورتیں ہیں اسے پوری کر لو۔ اور وہ پیسے لے جا کر کے وہ اپنی جتنی ضرورتیں تھیں انہوں نے پوری کی۔ ان میں سے انہوں نے ایک باندی خریدی، اس زمانے میں باندیاں ہوتی تھیں، آج تو نہیں ہے۔ انہوں نے ایک باندی خریدی، اس سے ان کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔
وہ تینوں کے تینوں مدینے کے بڑے عبادت گزار، بڑے ہی پرہیزگار، بڑے ہی اچھے اخلاق والے تھے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب وہ پیسے صدقہ کیے، انہوں نے خیرات میں انہیں عطا فرمایا، سخاوت کی، ان پیسوں کی وجہ سے انہوں نے ایک باندی خریدی اور اس باندی سے 3 بیٹے ہو، تینوں کے تینوں بڑے نمازی، پرہیزگار، اللہ والے، بڑے ہی عبادت گزار، بڑے ہی نیک انسان بنے۔ یہ سارا کا سارا ثواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے صدقہ خیرات ہی کی وجہ سے انہوں نے اپنی جو بھی ہو نکاح کا انتظام یا شادی کا انتظام جو بھی کیا، پھر اس کے بعد جو ان کی اولاد ہوئی سب انہیں اس کا ذریعہ وہ سب خرچ جتنا تھا سب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، تو ان کے صدقے دیے ہوئے پیسوں سے، خیرات کے پیسوں سے، زکوٰۃ کے پیسوں سے جب دوسری اچھی چیزیں خریدی جاتی ہیں جن کی وجہ سے اور بھی دین کا فائدہ ہوتا ہے تو انہیں اور بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اور بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، دوسرا مہینہ، لوگوں کو صدقہ دیتے رہنا چاہیے، خیرات دیتے رہنا چاہیے۔ ہر انسان چاہے مزدوری کرنے والے سے لے کر مالدار سے مالدار بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہے۔ محمد بن انور یہ دامت برکات محمد فیوزم ایک آدمی گزرے، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ان کی ماں یعنی کہ والدہ اتنی عبادت گزار تھی، پرہیزگار تھی، ان کی ماں نے اپنے یعنی ان کے والد کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے اپنا سارا زیور نکال کر کے ان کے سامنے پھینک دیا اور کہا کہ جب تک آپ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے میں یہ زیور نہیں پہنوں گی۔ پھر اس کے بعد ان کے والد جو تھے وہ مجبور ہو کر کے انہوں نے ان کی زیور کی جتنی بھی زکوٰۃ تھی، بیوی کی زکوٰۃ، انہوں نے ساری کی ساری نکال دی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عورتیں گھر میں رہتی ہیں، جنہیں آج کی دنیا میں ہاؤس وائف کہا جاتا ہے، جن کا کوئی کمانا نہیں ہے، جن کی کوئی جاب نہیں ہے، کچھ نہیں، بس شوہر کے بس پر ان کی زندگی چل رہی ہے، تو ایک شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے زیور کی زکوٰۃ نکالے، جیسے انہوں نے نکالی۔ پھر اس کے بعد محمد بن اختر جو ہیں، ان کی والدہ نے وہ سارا زیور پہنا جب ان کے شوہر نے وہ سارا کا سارا ان کے زیور کی زکوٰۃ نکالی۔ اس لیے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ لیکن جو عورتیں جن کی آمدنی ہے، جن کی کمائی ہے، جو گھر بیٹھے کسی بھی طرح سے کما رہی ہیں، وہ خود اپنے زیور کی زکوٰۃ نکالیں گی۔ ایسا نہیں کہ ان کی زکوٰۃ کوئی اور نکالے۔ جب خود ان کے پاس انکم ہے، آمدنی ہے، جب وہ جاب کر رہے ہیں یا نوکری کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کے پاس انکم اللہ نے دی ہے، تو خود اپنے مال کی، اپنے زیور کی، اپنے پیسوں کی زکوٰۃ نکالیں۔ آج کے لحاظ سے 24-25 ہزار روپے میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، یا اتنا زیور کسی کے پاس بھی ہے 24,000-25,000 کا، اور تمام کے تمام 40واں حصہ اپنی زکوٰۃ، اپنے زیور کی زکوٰۃ نکالیں، اپنے پیسوں کی زکوٰۃ نکالیں۔ مرد حضرات ہیں تو اپنے کام دھندے سے نکالیں۔ تو بہرحال ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، دیندار عورتیں مردوں کو ہر کام، نیک کام کرنے پر وہ آمادہ کر لیتی ہیں، انہیں تیار کر دیتی ہیں۔ جب عورت ہی نہ چاہے تو مرد کہاں سے نیک کام کریں گے؟ اس واقعے کا مطلب یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ساری عورتوں کو اپنے پاس جو زیور ہے، جو پیسے ہیں، جو کچھ بھی ہے، انہیں زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ حضرات ایسے دین اسلام کو جاننے کے لیے ہمارے چینل 95 اسلام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ان ویڈیوز کو شیئر کریں۔